السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی زمین کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر یہ زمین پہ قبضہ ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ارباب اختیار کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ کراچی میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، زمینوں پہ قبضہ یہ ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے، لیکن آج کل اس روایت کو توڑنے کے لیے اور قبضہ خالی کرانے کے لیے ہر جگہ آواز بلند کی جا رہی ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ ارباب اختیار کے دروازے ہوں، لیکن ایک ہی شخص ہے جو آواز بلند کرتا نظر آتا ہے اسمبلی کے فلور پہ بھی۔ جی ہاں، بالکل، ہمارے آج کے مہمان ہیں علی خورشیدی صاحب، جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ علی بھائی، اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی زمین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کراچی میں مختلف جگہوں پہ سوسائٹیز ہوں، عام جگہ ہو، گوٹا آباد ہو، وہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی پہ بھی آپ نے ان کی نالج میں ڈالا، کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ اور یہ زمین پر قبضوں کا جو سلسلہ ہے اس میں میں تو یہ بات کہتا ہوں، سندھ حکومت جو ہے وہ بڑا کلیم کرتی ہے کہ جی ہم لیجسلیشن میں بڑے آگے ہیں تمام صوبوں سے، تو بہت سارے ایسے بھی چیزیں موجود ہیں اس پاکستان میں جس میں یہ صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے آگے، جس میں زمینوں پر قبضہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ لوگ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے، کوئی ریٹائرڈ ملازمین ہوتے ہیں، سرکاری ہوں یا نیم سرکاری ہوں یا پرائیویٹ اداروں میں ہوں، اور وہ اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے وہ کوئی زمین حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب ریٹائر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم وہاں پہ پرسکون اپنی بقیہ زندگی گزاریں، تو اس پلاٹ پہ جب وہ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اور اس صوبے میں سو کالڈ سسٹم نافذ العمل ہے، قانون آئین سب چیزوں سے بالا ہے۔ ان تمام مسائل کو لے کر ہماری جانب سے آواز جو ہے وہ تواتر کے ساتھ سالہ سال سے اٹھائی جا رہی ہے۔ اس دفعہ جب نئی اسمبلی کی فارمیشن ہوئی ہے تو اس ضمن میں ہم نے جو ہے وہ، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایک عام عوام سے ڈائریکٹلی پرٹین کرتا ہے، بالکل لاکھوں لوگ اس سے، اگر میں صرف شہر کراچی کی بات کر لوں تو اس سے اس کے متاثرین نظر آئیں گے۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ لے لیں، کے ڈی اے لے لیں، کے ایم سی لے لیں، ایس بی سی اے لے لیں، ایم ڈی اے لے لیں، ایل ڈی اے لے لیں، یہ ساری جگہیں ایسی ہیں، ایسی اتھارٹیز ہیں یہ کہ جہاں پہ زمینیں ایک تو موجود ہوتی ہیں، ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، قابضین قبضہ کر لیتے ہیں، ان قابضین کو سیاسی پشت پناہی کہہ لیجئے، سسٹم کی پشت پناہی کہہ لیجئے۔ ان تمام ایشوز کو ہم نے اسمبلی کے فلور پہ مختلف پریس کانفرنسز میں ہم ٹیک اپ کرنا شروع کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، اب شدت کے ساتھ۔ اسمبلی میں کوئی خاص علاقہ آپ نے مینشن کیا یا اوور آل کراچی کی بات کی؟ ابھی میں صرف پچھلے ہفتے کی بات کروں تو میں نے میئر کراچی کو خط لکھا ہے، اور میرا حلقہ انتخاب جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن ہے، تو اورنگی ٹاؤن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے جہاں پہ تواتر کے ساتھ تقریباً جب سے یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ جیسا تیسا ہی صحیح بلدیاتی نظام رائج ہوا ہے، تو اس میں قبضوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ اورنگی نالہ آپ کو پتہ ہے، اس کی ری ویمپنگ اور تمام چیزیں، اس کے اکراس 100 فٹ کی جو ہے وہ جگہ توڑ دی گئی تھی تاکہ روڈ بنایا جا سکے۔ وہ روڈ تو نہیں بن سکا ہے، وہ کام تو ویسے ہی تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ ہو رہا یہ ہے کہ ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ قبضے شروع ہو چکے ہیں۔ تو میں نے نہ صرف اورنگی نالے کی بات کی ہے، گجر نالے کی بات کی ہے، اس کے علاوہ گلشن ازیا ہے اور مختلف ایسی جگہیں جہاں پہ امیونٹی پلاٹس ہیں، وہاں پہ قابضین جو ہیں وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ان کو اورنگی ٹاؤن کی اگر میں بات کر لوں تو اس میں سیاسی پشت پناہی جو مقامی قیادت، میں اور کھل کے بتا دیتا ہوں، جی پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے۔ آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ جی بالکل ایسے ہی ہیں، وہ نعرہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے جو علاقائی عہدیدار ہیں ان کو یہ تمام چیزیں میسر ہونی چاہیے، عام عوام کا اس نعرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پلاٹوں پہ یا زمین پہ جو قبضہ ہو رہا ہے وہ زمینیں ایکچولی ہیں کس کی؟ دیکھیں، اگر میں بات کر لوں صرف اپنے حلقہ انتخاب کی تو یقینی طور پہ کے ایم سی کی زمین ہے، اسی ضمن میں ہم نے میئر کراچی کو میں نے لیٹر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کے ڈی اے ہے، سرجانی ہے، گوٹ آباد کے نام پہ انہوں نے ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ زمینوں پر قبضے کر لیے ہیں، اور وہ کیا جو سرکاری کاغذوں میں اس کو شو کرانا اور اس کے بعد ان قابضین کو اکوموڈیٹ کر دینا، اور وہ ایکچولی وہ اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے پیچھے جو ہے وہ پوری ایک بلڈر مافیا بھی بیٹھی ہوئی ہے جو مختلف زمینوں کو جو ہے وہ اونے پونے داموں اٹھا لیتی ہے انہی قابضین سے گوٹ آباد کے نام پہ، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ اسکرٹس آف دا سٹی، چاہے وہ اسکیم 33 ہو یا 45 ہو یا سرجانی ہو یا اورنگی ہو، ناردرن بائی پاس یہ والا ایریا ہو،
اس پہ جو ہے ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ آن ڈیلی بیسس یہاں پہ قبضے ہوتے جا رہے ہیں اور بلڈرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, وہ سسٹم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کرنے میں جو ہے اپنا خاطر خواہ کردار ادا کر رہا ہے ساری چیزوں میں, اور حکومت بے بس ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. سسٹم کی بات ہم آگے چل کے آپ سے کریں گے. آپ یہ بتائیں, ابھی بیچ میں ایک مظاہرہ ہوا سرجانی ٹاؤن میں, آپ بھی شریک تھے, آپ کی جماعت بھی اس میں شریک تھی. سرجانی ٹاؤن کی جو میری نالج کے مطابق زیادہ بڑے پلاٹس نہیں ہیں, غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں 80 گز یا 100 گز میں, تو یہ جگہیں بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ایک وقت آئے گا, بلکہ آ چکا ہے شاید وہ وقت, قبرستان کی زمینوں پہ, پارکوں پہ اب اس وقت گراؤنڈ نہیں ہے کراچی میں, اس وقت پارک نہیں ہے کراچی میں. ایسا ہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس میں شدت آ گئی ہے جب سے یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ نافذ العمل ہوا ہے صوبے میں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کے, اور خاص کر میں تو پیپلز پارٹی کا نام لے رہا ہوں, جو ان کے علاقائی نمائندے اور عہدیدار ہیں یا جو بھی کہہ لیجئے ان کو, وہ انہوں نے سمجھ لیا, شاید ان کا یہ جاب کا پارٹ ہے کہ ان کو جو ہے وہ قبضے کرنا ہے, ان کو جو ہے وہ املاک کے لوگوں کے املاک پر جو ہے وہ قابضین بن کے اتر جانا ہے, یا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں. اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. خود جو ہے وہ ان کے جو صوبائی قیادت ہے وہ ان سے پریشان ہے, ان سب کاموں کو لے کر جو یہ پیپلز پارٹی کی جو نچلی سطح کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. عام عوام متاثر ہو رہے ہیں, اور ہماری جانب سے اس میں اس کی آواز اٹھانے میں شدت اسی لیے آئی ہے کہ یہاں پر اب لوگوں کا جینا محال ہو گیا. دیکھیے, بنیادی ضروریات زندگی موجود نہیں ہے اس شہر میں. لوگ اپنی جمع پونجی اکٹھا کر کے جو ہے وہ کوئی مکان خریدتا ہے, پلاٹ خریدتا ہے, اور وہ جب بنانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قبضہ ہو گیا. تو اب مجھے بتائیے کہ وہ فیملی, وہ متاثرہ فیملی کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جی رہی ہوگی. ایسے ہزاروں فیملیز اس کراچی شہر میں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو اسی نظام کے جو ہے وہ مار کھائی بھی ہیں, ڈسے ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہیں, بالکل ڈسے ہوئے ہیں. اور ان کا دیکھیں معاش جو ہے وہ پریشان ہے. عام عوام کا جو معاش ہے, ذریعہ معاش ہے, وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. جتنا کمائی کی جاتی ہے اس سے زیادہ کے اخراجات موجود ہیں. بجلی مہنگی ہے, پانی نہیں ہے, سب چیزیں تو خود خرید کے کراچی کا شہری جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے بیسک نیسیسٹیز کے لیے بھی. رہی ایک زمین, چونکہ کراچی کی زمین جو ہے وہ بڑی قیمتی زمین ہے, میٹروپولس ہے, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی میں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں, پورے پاکستان کو سمو لیتا ہے یہ شہر, اس شہر کی خصوصیات میں شامل ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر ہمیں زمینیں مل بھی گئیں, ہم پلاٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں, تو جس جگہ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم ہے کیا, کسی ڈپارٹمنٹ کا نام ہے, کسی شخص کا نام ہے, یہ ذرا بتائیں. اگر یہ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا یہ سسٹم کیا ہے تو وہ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہوگا. مگر بہرحال جو عام عوام ہوتی ہے وہ جب گراؤنڈ پہ جاری ہوتی ہے تو یہ ساری صورتحال ایک عام عوام کو فیس کرنے پڑ رہی ہوتی ہے, کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے, ان کے لیجیٹمیٹ جگہ پہ ان کو مکان نہیں بنانے دے رہا ہوتا ہے. پولیس کو کال کی جاتی ہے تو پولیس شاید اس جو سو کال بندہ ہے اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے. اور میں نے تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک دیکھے ہیں, ان کی بے بسی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جب ایک شخص جس کی ایسوسیشن سو کالڈ سسٹم سے ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ جی یہ نہیں کرنے دیا جائے گا, تو پھر اے سی بھی فارغ ہیں اور ڈی سی بھی فارغ ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی فارغ ہے. یقینی طور پہ یہ وہ دھندا ہے, معذرت کے ساتھ, جس کے تحت جو ہے وہ کراچی کی عوام کا خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یقینی طور پہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے, اسی لیے تو یہ سب کام ہو رہا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ایک ان اناؤنس یا ان ڈاکیومنٹڈ ایک پورا فنومینا خود پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ اب چلنے والا نہیں ہے لوگوں میں. اور خاص کر میں تو کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں کہ جی وہ جو ریاستی ادارے ہیں نا وہ بھی ایگل آئی سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, یقینی طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. میٹروپولیٹن سٹی ہے, کوئی مذاق شہر نہیں ہے. نیشنل ایکسچیکر میں 60%, پروونشل ایکسچیکر میں 90% سے زائد کما کے دے رہا ہے, اور اس شہر میں ہونے والی یہ اس طرح کی شرارتیں جو ہیں جس سے ڈائریکٹلی ایک عام عوام متاثر ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی وے آؤٹ تو نکالنا پڑے گا. کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے, کہ یہاں پر اسٹیٹ ود ان این اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, حکومت کی رٹ کوئی نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ اتنا شتر بیمار تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی موجود نہیں ہے. روکنے والے کی آپ نے بات کی اور پولیس کی بات کی, ہزاروں ایکڑ سینکڑوں ایکڑ زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, پولیس نہیں آتی وہاں پہ. لیکن اگر آپ اپنا گھر کا ایک کچن بنانے لگیں اور ایک ریتی ایک سزوکی وہاں پہ گرتی ہے گھر کے باہر آپ کے, اور 10 بلاک اترتے ہیں تو پولیس کی گاڑی فوراً آ جاتی ہے.
وہ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے اور اس سے کیسے لا علم رہتے ہیں یہ؟ ویل آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ وہ کام جو قابضین کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے آشرواد کے بغیر یہ کام پاسبل ہی نہیں ہے. وہ چونکہ ان کا آشرواد شامل ہوتا ہے تو اس لیے ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. تو جہاں ان کا آشرواد نہیں ہوتا, جہاں ان کو سو کالڈ وہ کہتے ہیں نا خرچہ پانی چاہیے ہوتا ہے, تو آپ 10 بلاک بھی لا کے گھر کے سامنے رکھیں اور وہ آ جائیں گے. آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے, یہ خود ان کا پارٹ ہے, اس سسٹم کے پارٹ ہیں یہ لوگ, اور ایس ایچ اوز کی تعیناتی ہوتی اسی بات پر ہے. یہاں پر تو تھانے بکتے ہیں بھائی, اس شہر میں تھانے بکتے ہیں, کوئی نئی بات ہے کہ. اور اب جو یہ سلسلہ ہے یہ اور شدت اختیار کر گیا ہے. ایسا تو نہیں شدت اختیار کرنے کے بعد چیزیں کنٹرول میں آ جائیں؟ وی آر ہوپ فل. ہم بحیثیت ایک ذمہ دار سیاسی جماعت اور نمائندے ہم اس ایشو کو مسلسل تواتر کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید سینس پریویل کرے گا, شاید اس شہر کے دکھوں کا مداوع ہوگا. یہ شہر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے, کوئی ایک مسائل میں نہیں, مسائل کے انبار میں گھرا ہوا ہے. اس میں یقینی طور پہ جن کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو ان کے پاس برڈن بھی زیادہ ہے, اسی لیے ان پہ سوال بھی اٹھتا ہے. ہماری نیتیں صاف ہیں. ہم رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے, میری پہلی اسپیچ ہی جب اس اسمبلی کی تھی تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی, ہماری جانب سے پارٹی کی پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ہم ایک اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ 4-6 مہینہ گزر چکا ہے, حالات جو کہ تو ہیں یہ اسی طرح چلانا چاہ رہے ہیں جس طرح 15 سالوں سے چلایا جا رہا ہے یہ صوبہ اور یہ شہر اس طرح چل نہیں سکتا. لیکن آپ نے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ لگا دی کہ حکومت کے آشرواد سے, چتر چھایا سے, امبریلا کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں. حکومتی ادارے کہتے ہیں اور حکومت میں رہنے والے جو لوگ ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا دوسرے, وہ بھی متعدد پریس کانفرنسوں میں آپ کے خلاف الزام لگائے گئے کہ کراچی میں پارک جو ہیں وہ ایم کیو ایم نے ختم کیے, کراچی میں گراؤنڈ جو ہیں وہ چائنا کٹنگ کا نام لیں تو آپ کی جماعت کا نام آتا ہے. یہ الزام ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ویل کمپیریٹیو انالیسس کر لیجئے, میں تو اس سے اور ایک اسٹیپ آگے جا کے بات کر رہا ہوں. اب جو یہ بات کر رہے ہیں حکمرانوں کی جانب سے, یہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں ڈائریکٹلی جماعت کو ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو جناب کارروائی کیجئے, کون روک رہا ہے بھائی؟ کوئی بھی شخص اس معاشرے میں اگر یقینی طور پہ کوئی کام کر رہا ہے, بھائی جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں میں بھی وہ والی برائیاں آئیں گی نا, نہیں آئیں گی بھائی. ایم کیو ایم کے لوگ کو ڈائریکٹ آسمان سے تو نہیں اتر رہے نا. اگر واقعتاً اس میں کسی کی انوالومنٹ موجود ہے اور آپ کے پاس پروف ہے تو وائی یو آر ویٹنگ, جائیے اور ایکشن کیجئے بھائی. نہیں روکے گی ایم کیو ایم. یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے ان کا, حکمرانوں کا, یہ خود کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہماری جانب جو ہے وہ الزام تراشی والا. نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے, اور اگر ہے تو کر پکڑیے. لگ بھگ کوئی 5000% جو ہے وہ سب سے زیادہ قبضے, مطلب پورے 1947 آزادی سے لے کر 2016 تک کراچی میں یا سندھ میں, اگر میں پورے کی سندھ کی بات کر لوں, اس میں زمینوں پر ہونے والے قبضے کا ایکڑ میں نکال لیجئے اور 2016 سے 2024 تک نکال لیجئے, زمین آسمان کا فرق آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. گھر بنانے کے لیے پانی چاہیے, کراچی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے, اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. گیس روٹی پکانے کے لیے نہیں ہے. تو یہ تمام سہولتیں ہوں گی تو انسان اپنا گھر بنائے گا, سکون کی زندگی گزارے گا. اس کے بارے میں آپ نے کبھی اسمبلی میں آواز اٹھائی, اور یہ حل کیسے ہوگا مسئلہ؟ دیکھیں, ماسٹر پلان تو ایگزسٹ نہیں کرتا نا. اچھا, ماسٹر پلان اگر ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے یا اپڈیٹ نہیں ہو رہا آن ریگولر بیسس. یہاں پہ دیکھیں لیگل کنسٹرکشن تو چل رہی نا, پورشن مافیا شہر میں موجود نہیں ہے کیا؟ یہاں پر شہر کے بیچوں بیچ یہاں پہ 6 منزلہ عمارت بنا دی جاتی ہے اور کوئی ٹیکنیکل اپروول نہیں شامل ہوتی ہے. ایس بی سی اے کے افسران ملوث ہوتے ہیں, کے ایم سی کے افسران ملوث ہوتے ہیں, کے ڈی اے کے افسران ملوث ہوتے ہیں. بھائی ان تمام چیز, بہت ساری خرابیاں موجود ہیں یہاں پہ. لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں ہے, مگر یہاں پہ لیگل کنسٹرکشن پہ جو ہے وہ, میں تو کہتا ہوں جو لیگل کنسٹرکشن ہے اس کو بھی روک دینا چاہیے, کیونکہ جتنا پانی پہلے اسکروٹنی کرنی چاہیے. پہلے آپ اس کے پراپر سینسس تو کیجئے, کتنے مکان ہیں, کتنے بن چکے ہیں, کتنے فلورز ہیں, وہاں ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کتنی فیملیز ایگزسٹ کر رہی ہیں. یہاں ایک ہوش پوش طریقے سے پورے شہر کو جو ہے وہ ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹلی بھی پھیلایا جا رہا ہے, جبکہ ہمارے پاس بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ویسے ہی ناپید